أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال الله تعالى في مقام آخر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام قسم کی تعریفی کلمات حمد و ثنا، کبریائی، یکتائی، تنہائی، ہمہ قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص۔ بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الحرمین سید الثقلین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شفیع المذنبین، صادق الامین، رحمت للعالمین، ساری کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی رحمتوں سے قبول فرما کر دنیا اور آخرت کی عزتیں، سکون اور وقار ہمیں نصیب فرمائے۔ اور اس وقت جو اپنے اپنے گھروں میں کام کاج میں کسی بھی جگہ پہ مصروف ہیں، کسی بھی کام کے اندر، دعا فرمائیں اللہ رب العالمین انہیں بھی اول وقت میں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرات ذی وقار، ہم گزشتہ خطبات میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ایک مشن لے کر آئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ایک مقصد لے کر آئے، اور اس مشن کی تکمیل کے لیے اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے آمنہ کے لال علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مثالی زندگی بسر کی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میدان کے اندر، اس مشن کے اندر ہر دکھ برداشت کیا، ہر صدمہ اور ہر تکلیف کا سامنا کیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس مشن کے اندر، اس میدان کے اندر تانے بھی برداشت کرنا پڑے، اور اسی میدان میں آپ کے دندان مبارک بھی شہید کیے گئے، آپ نے وہ برداشت کیا، اور اسی مشن کے اندر، اس میدان کے اندر، اس سفر کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سر مبارک بھی زخمی ہوا، آپ نے وہ بھی برداشت کیا۔ سر سے لے کے پاؤں تک آپ طائف کے میدان میں زخمی ہیں، اور وہ ساری مشقتیں، ساری وہ تکلیفیں، وہ ساری اذیتیں برداشت کیں، لیکن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کا پورا حق ادا کیا۔
حضرات ذی وقار اسی ضمن میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سربراہان کو خط لکھے، مختلف ملکوں کے جو سربراہان ہیں ان کو خط لکھے کہ اسلم، آپ اسلام کو قبول کریں، دنیا اور آخرت کی عزتیں اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ اسلام کو قبول کریں، دنیا اور آخرت کا وقار، عزت اللہ آپ کو عطا کرے گا، آپ کو دنیا میں بھی سلامتی عطا ہوگی، آخرت میں بھی سلامتی نصیب ہوگی۔ حضرات ذی وقار اور اس ذمہ داری کے اندر آپ نے روم کے بادشاہ کو بھی خط لکھا، اور گزشتہ 2 خطبات کے اندر آپ یہ سن رہے ہیں کہ کچھ سوالات تھے جو روم کے بادشاہ نے کیے ابو سفیان کے ساتھ، کہ جب اس کو خط ملا تو پھر اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ میں دیکھوں کہ یہ مجھے خط لکھنے والا کون ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مجھے خط بھیجا ہے مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ سے، اور ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے۔ تو وہ معلومات کے لیے اس نے ابو سفیان کو اپنے سامنے رکھا اور سوالات کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے۔ وہ آپ نے سارے سوالات سنے۔ آج اسی خطبے کو لے کر، اسی عنوان کو لے کر ہمارا آج آخری خطبہ ہے۔ آخری چند باتیں ہیں، اس کو بڑی توجہ سے سننے کی اور سنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے اور سنانے کے بعد ہمیں صحیح معنوں میں کما حق ہو، نیک لوگوں کی طرح، اولیاء اللہ کی طرح، بزرگان دین کی طرح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار روم کا بادشاہ وہ عیسائی تھا، اس نے ابو سفیان کو سامنے بٹھایا اور کہا کہ فقال ماذا یامرکم، اے ابو سفیان تم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب واقف ہو، تم مکہ المکرمہ کے رہنے والے ہو، یہ بھی مکہ المکرمہ میں رہنے والے ہیں، آپ مجھے بتائیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مجھے خط لکھا ہے کہ آپ اسلام کو قبول کریں، اور اگر آپ اسلام کو قبول نہیں کرتے تو پھر آپ میدان کے لیے تیار ہو جائیں، قتال کے لیے، جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے، جنگ و جدل کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم کیا دیتے ہیں، یہ کیا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ سب سے پہلا حکم دیتے ہیں یامرکم بالصلاۃ والصدقہ وتصدق والعفاف، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو سب سے پہلے نماز کا حکم دیتے ہیں۔ کس کا حکم دیتے ہیں؟ کہ جو اسلام کو قبول کر لیتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرتا ہے، جو آپ کی نبوت و رسالت کو تسلیم کر لیتا ہے، سب سے پہلا حکم یامرکم بالصلاۃ، اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، جو اسلام میں قدم رکھتا ہے، جو اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو تسلیم کر لیتا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حکم یہ جاری کرتے ہیں یامرکم بالصلاۃ، کہ اللہ نے تمہارے اوپر نماز کو فرض کر دیا ہے۔ حضرات ذی وقار ہم آج دیکھیں نماز کے اندر ہی ہم اپنا قدم مبارک پورا نہیں لگا سکے، ہم اپنے آپ کو نماز کے اندر صحیح طریقے سے داخل نہیں کر سکے۔ نماز کی اہمیت کیا ہے آج مسلمان اس سے واقف نہیں ہے، نماز کی افادیت کیا ہے، نماز کا اسلام کے اندر درجہ کیا ہے، آج تک ہم واقف نہیں ہو سکے، ہمارے آباء و اجداد بھی واقف نہیں ہیں۔ گھر میں زندگی گزارنے والی ہماری ماں بہن بیٹی ہے، وہ اس نماز کے رکن سے واقف نہیں ہے کہ نماز کا رکن مسلمان کے لیے کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ رسول کریم سب سے پہلے نماز کا حکم دیتے ہیں۔ حضرات ذی وقار اگر آپ تاریخ اسلام کو پڑھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا فرض وہ نماز کا فرض ہے، وہ جہاد نہیں ہے، وہ رمضان کے روزے نہیں ہے، وہ زکوٰۃ، وہ حج بیت اللہ نہیں ہے، وہ صدقہ خیرات نہیں ہے، سب سے پہلا حکم نماز ہے۔ اور آج تک ہم نماز میں بھی کامل ہوئے جی چاہتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، زندگی میں مشکل آئی نماز ادا کر لی، زندگی میں پریشانی آ گئی نماز پڑھنا شروع کر دی، کوئی کام رکاوٹ بن گئی کسی کام کے اندر نماز کی طرف آ گئے، بیماری بڑھتی جا رہی ہے، بیماری کا حل کہیں تلاش نہیں ہو رہا، بیماری کا حل کہیں سے نکل نہیں رہا، شفا مل نہیں رہی، ہم نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ شفا دیتا ہے تو نماز سے تعلق توڑ لیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، رکاوٹ آ گئی، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں،
وہ کام ہو گیا تو نماز سے تعلق ختم کر لیتے ہیں، گھر میں کوئی پریشانی آ گئی، وہ صدمہ آ گیا، تکلیف آ گئی، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ تکلیف وہ صدمہ دور ہو گیا، ہم نماز سے دور ہو جاتے ہیں۔ حضرات ذی وقار نماز کی اہمیت اسلام کے اندر کیا ہے، مسلمان کی زندگی میں نماز کی اہمیت کیا ہے؟ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، ہر اہل ایمان سے وہ بندہ جس نے اسلام کو قبول کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، ختم نبوت کو تسلیم کیا ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے جب اس سے سوال ہوگا تو وہ کون سی چیز کا سوال ہوگا؟ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ۔ میرے صحابہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا سوال ہے، اور جو خوش نصیب اس پیپر میں کامیاب ہو گیا، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے نجات بھی عطا کریں گے، اللہ اسے برہان بھی عطا کریں گے، اسے روشنی بھی ملے گی، اسے عزت اور وقار بھی نصیب ہوگا۔ اور جو شخص نماز کے چیپٹر میں ناکام ہو گیا، نہ اس کے لیے کوئی روشنی ہے، نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہے، نہ اس کے لیے کوئی برہان ہے۔ حضرات ذی وقار صرف یہ محلہ جس میں ہم رہتے ہیں، اگر اس محلے کے رہنے والے 5 وقت کی نماز کو سمجھ جائیں تو یقین کریں ہمیں راتوں رات یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ مسجد کی جگہ کم ہے۔ اللہ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے، اونچی کہے اللہ 5 وقت نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ میری مائیں بہنیں گھروں میں ہیں، اللہ انہیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات نماز کی افادیت کیا ہے؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ آپ قرآن کریم پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا منظر آج ہماری نظروں میں نہیں رہا، آج ہماری سوچ کے اندر آخرت کا منظر نہیں ہے، ہم نے سارے آخرت کے جو منظر ہمیں قرآن میں دیے گئے ہیں وہ ہم نے نظر انداز کر دیے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر جو صورتیں، جو نقشے بیان کیے ہیں آخرت کے حوالے سے، میدان محشر کے حوالے سے، ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیے ہیں، اپنی نظروں سے نکال دیے ہیں۔ اگر ہماری نظروں میں وہ نقشہ محفوظ ہو، ہمارے دل و دماغ کے اندر 24 گھنٹے وہ نقشہ محفوظ ہو، اللہ کی قسم کوئی مسلمان نماز چھوڑنے کی جرت نہیں کرے گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کا دن جب اللہ سامنے آئیں گے، قیامت کے دن میدان محشر میں، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے، یہ پنڈلی یہ کیسی ہوگی؟ یہ اللہ کو جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے ہوگی۔ ہم تشبیہ نہیں دیتے کہ ہمارے جیسی ہے یا کسی اور جیسی ہے، جیسے اللہ کی شان ہوگی ویسے اللہ کی پنڈلی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پردہ جب اٹھائیں گے تو اہل ایمان جنہوں نے نماز کی اہمیت کو سمجھا ہے، جنہوں نے اذان سنی تو نماز کے لیے تیاری شروع کر دی، جنہوں نے اپنی زندگی میں یہ عزم کر لیا کہ اللہ نے 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض کر دی ہے، رات ہو یا دن ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، ہم نے نماز کو ادا کرنا ہے۔ ہمیں جتنی بھی نیند آئی ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نیند ہم نے قربان کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ مہمان آئے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نماز ضروری ہے۔ ہم نے کسی سفر پہ نکلنا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نماز پھر بھی ضروری ہے۔ زندگی میں پریشانی آ گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہر حال میں فرض ہے۔ وہ قیامت کے دن جب اللہ کا وہ اٹھا ہوا پردہ دیکھیں گے تو وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ لیکن اس میدان کے اندر کہیں کہیں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ سجدہ نہیں ریز ہو رہے، وہ سجدہ نہیں کر پا رہے، تو وہاں سوال ہوگا، آپس میں سوال کریں گے کہ یار آج سارے لوگ سجدہ ریز ہیں اللہ کے سامنے، ہم کیوں نہیں سجدہ کر رہے؟ ہم بھی سجدہ کرتے ہیں۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 جہانوں کے سردار ہیں، خدا کی قسم جس جیسا کائنات میں اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، آپ کی ذات بھی اللہ ہے، آپ کی زبان سے نکلنے والی بات بھی ساری کائنات سے اللہ ہے۔ زمین و آسمان کا نظام اتنا مضبوط نہیں ہے جتنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی بات مضبوط ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ وہ آپس میں باتیں کریں گے کہ یار آج ہم بھی سجدہ کر لیتے ہیں، وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے فرمایا وہ کوشش کریں گے اس میدان کے اندر اللہ کو سجدہ کر لیں، لیکن ان کی کوشش کے باوجود وہ الٹا گر جائیں گے،
لیکن سامنے اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے نہیں رکھ پائیں گے، اور پوچھا جائے گا آج ان کو سجدہ کرنے کی توفیق کیوں نہیں ہو رہی، یہ الٹے گر رہے ہیں، سیدھا نہیں جا رہے، ان کی کمر سیدھے کی طرف آگے کی طرف نہیں جھک رہی، وجہ کیا ہے؟ اس وقت یہ کہا جائے گا یہ وہ بد نصیب ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کیا، آج بھی ان کو توفیق نہیں دی جا رہی۔ دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ ابو سفیان سے سوال ہو رہا ہے، یا امرکم ماذا، تمہارے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جنہوں نے مجھے خط لکھا، اسلام قبول کر، یہ محمد دعوت کس چیز کی دیتے ہیں؟ یا امرکم بالصلاۃ، ابو سفیان نے کہا نماز کی۔ حضرات ذی وقار قیامت کے دن کامیاب اور ناکام لوگوں کا جب آپس میں بحث مباحثہ ہوگا، کامیاب لوگ اور ناکام لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے، تو ناکام لوگوں کا جب جواب آئے گا تو سب سے پہلا جواب کیا ہے؟ آپ قرآن کریم پڑھ کے دیکھیں، اللہ جگہ جگہ پہ رہنمائی کرتے ہیں، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جگہ جگہ آج یہ آیت کریمہ، آیات بینات لکھی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، جگہ جگہ دکانوں کے اوپر اکثر یہ آیات کریمہ لکھی ہوتی ہیں، دفتروں کے اوپر اکثر اوقات یہ آیات کریمہ آپ کو لکھی ہوئی نظر آئیں گی، کہیں پہ آپ بس میں سفر کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو چھوٹا سا پوسٹر یہ لکھا ہوا بس میں نظر آ جائے گا کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کامیاب ہونے والے لوگ، جنت میں جانے والے، وہ خوش نصیب جو اللہ کی جنت میں چلے گئے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی جنت کا وارث بنا دے، اسی کو آمین۔ تو وہ وہاں پہ دیکھیں گے، منظر دیکھیں گے کہ ہمارے کچھ عزیز و اقارب، دوست احباب، محلے میں رہنے والے نظر نہیں آ رہے۔ حضرات وہ اللہ سے پوچھیں گے کہ یا اللہ وہ ہمارے فلاں فلاں رشتہ دار وہ کہاں ہے؟ اللہ فرمائیں گے وہ یہاں آئے نہیں، آپ کو نظر کیسے آئے؟ اللہ وہ کہاں چلے گئے؟ اللہ فرمائیں گے وہ یہاں نہیں ہے۔ اللہ ہم تو ملاقات کرنا چاہتے ہیں، انہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ کس حال میں، کس حالت اور کیفیت کے اندر ہے۔ اللہ وہ سارے پردے ہٹائیں گے، اللہ فرمائیں گے دیکھو تمہارے یہ رشتہ دار، تمہارے سجن ساتھی دوست، تمہارے ساتھ کام کرنے والے، تجارت کرنے والے محلے دار یہ پڑے ہوئے ہیں۔ جب وہ جنتی نوجوان اور خوش نصیب سعادت مند دیکھیں گے تو وہ جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ نصیب فرما، اللہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے محفوظ فرما، اللہ دنیا اور آخرت کی ناکامیوں سے محفوظ فرما۔ میرے بھائی یہ میں قصہ آپ کو نہیں سنا رہا، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی بناوٹی باتیں نہیں ہے کہ میں آپ کے دل کو للچانے کے لیے یا اپنی خطابت کو واضح کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں، یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ جب ان کو دکھائیں گے منظر تو وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم ان سے چند باتیں کرنا چاہتے ہیں، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ اس مصیبت میں کیسے پھنس گئے، اس عذاب کے اندر کیسے مبتلا ہو گئے، وہ کون سے جرم ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے آج تم یہاں ہو، اور وہ کون سی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے ہم اللہ کی جنت میں آ گئے۔ جنتی سوال کر رہے ہیں، کون سوال کر رہے ہیں؟ اونچی بولو، کون؟ اللہ ان سوال کرنے والوں میں ہمیں شامل کر دے، یا اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے۔ وہ سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، او بھائی تمہیں یہاں کون لے آیا ہے؟ اس مصیبت کے اندر، اس پریشانی کے اندر، اس عذاب کے اندر کیسے مبتلا ہو گئے؟ اب ان کا جواب آ رہا ہے، قالوا لم نک من المصلین، سب سے پہلا ناکام لوگوں کا جواب، سب سے پہلا قالوا لم نک من المصلین، اللہ کی قسم آج ہم اپنی دکان پہ بیٹھے نماز کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے کارخانے میں بیٹھے نماز کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے بیڈ روم میں بیٹھے نماز کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی فیکٹری میں، کارخانے میں نماز میں پرواہ نہیں کرتے، دوست آگے نماز کی پرواہ نہیں کرتے، سجن ساتھی آ جاتے ہیں تو نماز بھول جاتے ہیں، گھر میں مہمان آئے ہیں پورا گھر ہی نماز سے غافل ہو گیا ہے، ڈرامہ لگا ہوا ہے پوری فیملی نماز سے غافل ہے، عشاء کا وقت نماز شروع ہو گئی ہے، ڈرامہ بھی چوکس لگا ہوا ہے، ساری فیملی ڈرامہ دیکھ رہی ہے، نماز سے غافل ہو گئی ہے، شادی کا فنکشن آ گیا، سارا گھر ہی نماز سے غافل ہے، گھر میں کوئی پریشانی آ گئی ہے، سارا گھر ہی غافل ہے، حتیٰ کہ یقین کرے ہماری نماز سے کیفیت اور وابستگی کا عالم یہ ہے کہ میت پڑی ہوئی ہے،
جنازے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، میت کو غسل دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ادھر سے محلے سے اذان کی آواز آ گئی ہے، خدا کی قسم 200 250 400 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چند لوگ اٹھ کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، چند لوگ۔ مسجد کا پڑوسی ہے، مسجد کے قریب رہتا ہے، خدا کی قسم نماز کی توفیق نہیں ہوتی، مسجد کے بالکل قریب مسجد میں آنا نصیب نہیں ہوتا، لیکن ناکام لوگ قیامت کے دن سب سے پہلا جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین۔ اور جنتی خوش نصیبو، جنت میں جانے والوں، ہمارے جو جرائم ہیں، ہمارے جو گناہ ہیں، جن گناہوں کی وجہ سے ہم اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، جہنم کی آگ میں آ کے پھنس گئے ہیں، ان گناہوں میں سب سے پہلا گناہ کیا ہے؟ لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم دنیا میں، یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اسی کو آمین۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہماری نسلوں کو بھی نمازی بنا دے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں بات سن رہی ہیں، اللہ ان کو بھی نمازی بنا دے، اور اللہ ہم ٹوٹی پھوٹی پڑھتے ہیں قبول کر لے اپنی رحمتوں سے، اور صحیح معنوں میں نماز کی حفاظت عطا فرما۔ حضرات، یہ روم کا بادشاہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، آپ کے کردار کے بارے میں سوال کر رہا ہے، ابو سفیان سے سوال ہو رہا ہے، اور دونوں ہی میرے نبی پہ مخالف ہیں۔ ابو سفیان سے دوسرا سوال کیا، ماذا یامرکم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں، تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا یامرکم بالصلاۃ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا حکم دیتے ہیں، اور دوسرا حکم کیا دیتے ہیں؟ وہ دوسرا حکم یہ دیتے ہیں والزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو کہتے ہیں کہ بھئی تم ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، کہ دوسرے کے غم خار بن جاؤ، دکھ درد کے ساتھی بن جاؤ، پریشانی کے اندر ایک دوسرے کے سہارا بن جاؤ۔ کوئی بندہ مسلمان مصیبت کے اندر پھنس گیا ہے، سارے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ کسی مسلمان کے اندر تکلیف آ گئی ہے، سارے اس کی تکلیف دور کرنے میں، بانٹنے میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور آپ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ۔ ابو سفیان وہاں کہتا ہے کہ جو مسلمان ہو جاتے ہیں، پھر سونے نبی ان کو بٹھا کے کہتے ہیں اب تم دونوں بھائی ہو، یعنی جتنے مسلمان ہو تم ایک جسم کی مانند ہو، تمہیں اب ایک دوسرے کا درد محسوس کرنا ہے۔ اللہ تمہیں خوشی دے تو دوسرے کی خوشی محسوس کرنی ہے۔ اگر ایک مسلمان پہ پریشانی آ گئی ہے تو تم سب نے مل کر اسے محسوس کرنا ہے۔ اور خدا کی قسم ہم سیرت رسول سن رہے ہیں، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اگر آپ پڑھیں تو اللہ کی قسم آپ دوسرے کا درد محسوس کیا کرتے تھے، آپ دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا کرتے تھے۔ اگر آپ تاریخ اسلام کو پڑھیں گے، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، تو اللہ کی قسم ہمارے نبی اتنے عظیم انسان ہیں، اتنے عظیم مہربان دل بن کے آئے تھے کہ غیر مسلموں کی تکلیف بھی وہ خود اپنے جسم پر محسوس کرتے ہیں، غیر مسلم کی تکلیف۔ اور آپ سیرت رسول پڑھ کے دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں چلتے پھرتے گھر آئے اور شدید آنکھوں میں آنسو ہیں، پریشان ہیں، روتے ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سونے محبوب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو کسی نے تانا دیا ہے؟ آپ کو کسی نے تکلیف دی ہے؟ چونکہ کافروں کا کفر جو ہے وہ عروج کے اوپر تھا، ان کی دشمنیاں عروج کے اوپر تھی۔ آپ جہاں سے چلتے وہ کانٹے بچھا دیتے، آپ جن راستوں سے گزرتے وہ بد نصیب گالیاں دیتے، وہ نبی کو تانے دیتے، مندہ بولتے، آپ کے الٹے الٹے نام لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حضور کسی نے آپ کو گالی دی ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ کسی نے آپ کا راستہ روکا ہے آپ رو رہے ہیں؟ کسی نے آپ کو تکلیف کے اندر مبتلا کیا، پریشانی دی ہے، آپ رو رہے ہیں؟ تو رحمت کائنات میرے اور آپ کے آقا و مرشد مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو بکر مجھے کسی نے کچھ نہیں کیا، وہ مارتے بلال کو ہیں، تکلیف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے۔ ابو بکر میں نے دیکھا وہ بلال کو مار رہے ہیں، مار بلال کو پڑ رہی ہے، تکلیف محمد کو محسوس ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم آج فاطمہ مسجد کے معزز مہمان، آج معاشرے کی حالت اور کیفیت کیا ہے؟ مسلمان کو تکلیف دے کے خوشی محسوس کر رہا ہے، مسلمان کو اذیت دے کر خوشی محسوس کر رہا ہے، مسلمان کی زندگی میں تکلیفیں لا کر اس کو خوشی محسوس کر رہا ہے، مسلمان کو غم زدہ کر کے خوشی محسوس کر رہا ہے۔ لیکن وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے صدیق بلال کو مار پڑ رہی ہے، لیکن تکلیف میں اپنے دل میں
محسوس کرتا ہوں، اپنے جسم کے اوپر وہ تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ اور آپ دیکھیے مدینہ المنورہ کے اندر چلے جائیے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چارپائی پہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، لیکن سو نہیں پا رہے، کروٹیں بدل رہے ہیں۔ اور صحابہ نے کچھ قیدی لا کے باندھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی کے اندر باندھے ہوئے ہیں، تو آپ سو نہیں پا رہے، آپ سو نہیں پا رہے، کروٹیں بدلتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں محبوب آج تو خوشی کا دن ہے، اللہ نے ہمیں فتح دی ہے، اللہ نے ہمیں بشارتیں دی ہیں، یہ دیکھو یہ اسلام کے خلاف جو تھے بڑھ کے مارتے تھے، نعرے مارتے تھے، یہ اسلام کے خلاف اچھلتے کودتے تھے، آج بندے پڑے ہیں، دیکھو ہم نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے، مغلوب ہو گئے، یہ اسلام ان کے اوپر غالب آ گیا ہے، ان کے علاقے کے اوپر اسلام غالب آ گیا ہے، ان کی زندگیوں کے اوپر اسلام غالب آ گیا ہے۔ آج تو خوشی کا دن ہے اور آپ بے چین ہیں، آپ نیند نہیں آ رہی آپ کو۔ ان کے ہاتھ بھی باندھے ہوئے تھے قیدیوں کے، ان کے پاؤں بھی باندھے ہوئے تھے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میرے صحابہ ان کی تکلیفیں محمد کو سونے نہیں دے رہی، وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہے، ان کی تکلیف مجھے سونے نہیں دے رہی۔ وہ مسلمان تو نہیں تھے، کافر تھے۔ آج مسلمان کو تکلیف دے کے خوش ہوتا ہے، مسلمان کو اذیت کے اندر مبتلا کر کے خوش ہوتا ہے، مسلمان سے دھوکہ کر کے بڑا خوش ہوتا ہے، فراڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا خوش ہو رہا ہے، مسلمان کو تکلیف دینے میں کامیاب ہو گیا خوش ہو رہا ہے، مسلمان کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گیا خوش ہو رہا ہے، مسلمان کے اوپر جادو کر رہا ہے، ٹونے کر رہا ہے، اگر کامیاب ہو گیا تو یہ خوش ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کی تکلیفیں نہیں سونے دے رہی۔ آپ فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں محبوب آپ کیسے سوئیں گے؟ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ محمد کو نیند آ جائے پھر ان کے ہاتھ پاؤں کھول دو۔ حضرات ذی وقار، کہاں پہ سیرت اور کہاں پہ ہم، بڑا فاصلہ ہے، بڑا فاصلہ، زمین و 19-20 کا بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ 19-20 کا فاصلہ ہو تو یار کوئی بات نہیں، چل جاتا ہے، 19-20 کا نہیں ہے، زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ خدا کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اور ہمارے کردار میں زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ یار یہ بیچارے مانگنے والے سڑکوں پہ کچھ مجبور بھی ہوتے ہیں اور کچھ کا کاروبار ہے، کچھ مجبور بھی ہوتے ہیں، اللہ ان کی مجبوریاں دور کرے، اللہ ہمیں ایسی تکلیفوں سے محفوظ فرمائے۔ ایک عورت مانگنے والی صبح یہاں مانگ رہی، ہفتے کے دن میں اسکول سے واپس آیا تو دوست مل گئے، کہتے آجو آپ کو ناشتہ کروائیں۔ تو یہ عامر ٹاؤن سے پہلے ہی نا ہم وہاں ناشتہ کرنے اترے ہیں تو وہاں پہ ایک خاتون مانگنے والی آ گئی، کہتی ہے کہ بھائی یہ دیکھیں صبح ہی بندہ ڈالا آ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ بندہ موٹر سائیکل پہ آیا، اس نے کہا جی میرے پاس 1000 روپیہ ہے تو آپ کے پاس ٹوٹے ہیں تو وہ مجھے دے دو، میں آپ کو کچھ پیسے دے دیتا ہوں۔ تو وہ کہتے میرے پاس 500 ہی تھا تو میں نے 500 اس کو دیا۔ میں نے کہا جی میرے پاس تو یہی ہے۔ اس نے کہا بی بی چال موجاں کر، 1000 ہی رکھ لیں۔ وہ کہتی وہ میرا 500 لے کے نکل گیا، جب میں نے دیکھا تو وہ 1000 کا 1000 ہی جعلی ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو یہ حکم دیتے ہیں تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، دکھ درد کے ساتھی بن جاؤ، مشکلات کے اندر ایک دوسرے کے مددگار بنو، ایک دوسرے کے اوپر پیسہ خرچ کرو، اگر وقت دے سکتے ہو ایک دوسرے کو وقت دو۔ اور سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ سیرت کو قائم کر کے دکھایا۔ مکہ المکرمہ میں کفر عروج کے اوپر ہے اور دشمنیاں عروج کے اوپر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مجبور لاچار بے بس آ کے کہتا ہے کہ آپ کا نام محمد ہے؟ آپ نے فرمایا جی انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام محمد ہے۔ فرمایا حضرت میں مسافر ہوں، غریب آدمی ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تو یہاں مکہ کا یہ پاک سرزمین ہے، مکہ المکرمہ بڑی سونی سرزمین ہے، یہاں کا جو سردار ہے بڑا ہی چول ہے۔ حضور یہ سرزمین بڑی خوبصورت ہے لیکن یہاں کا سردار بڑا ہی چول ہے۔ آپ نے فرمایا بھئی کیا ہوا ہے؟ کہا حضور میرے پیسے مار لیے ہیں اس نے۔ کیا کیا ہے؟ میرے پیسے، بولو یار کیا کیا ہے؟ میرے پیسے مار لیے، دیتا ہی نہیں ہے، میں جاتا ہوں تو آگے سے بدتمیزی کرتا ہے، مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔
سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ قربان جائیں، ہماری زندگیاں قربان ہوں۔ سونے نبی نے یہ نہیں کہا کہ یار میں آپ کی ضرور مدد کرتا لیکن میرا اسے سلام دعا نہیں ہے، میں آپ کی ضرور مدد کرتا لیکن چاروں طرف میرے تو دشمن پھیلے ہوئے ہیں، اور ان دشمنوں کا سربراہ یہی بد نصیب ہے جس کا آپ نے نام لے رہے ہیں، ابو جہل، اس لیے میں ضرور مدد کرتا لیکن میری اس سے دشمنی بڑی ہے، میں اس کے دروازے پہ نہیں جاؤں گا۔ آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے ساتھ اٹھے کہ چلے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں مدد کے لیے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پہ جا رہے ہیں، وہ پرلے درجے کا بے ایمان چول آدمی ہے، تنگ کرے گا آپ کو، بدتمیزی کرے گا۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اگر میرے جانے سے ابو جہل کے دروازے پہ جانے کی وجہ سے اس بندے کی تکلیف میں کمی آ سکتی ہے، اس کی مشکل اگر آسان ہو سکتی ہے تو مجھے ابو جہل کے دروازے پہ جانا بھی کوئی مشکل، کوئی مسئلہ۔ اگر میرے جانے سے اس کے پیسے نکل آئیں، اس کی تکلیف دور ہو جائے، اس کی پریشانی دور ہو جائے، اگر میرے جانے سے اس کی زندگی میں آسانی آ جائے تو میں ابو جہل کے دروازے پہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے، اور ہم کیا ہیں؟ مسلمان کو پریشان کر کے خوش ہوتے ہیں، مسلمان کو تکلیف دے کے پریشان ہوتے ہیں، مسلمان کو کسی غم کے اندر مبتلا کر کے خوش ہوتے ہیں، مسلمان کو کسی صدمے کے اندر، حتیٰ کہ یار خام خواہ کسی سے نفرت ہو جاتی ہے خام خواہ، اور وہ تکلیف کے اندر آ جائے تو ہم خوش ہو رہتے ہیں چنگا پھنسیا ہے۔ لیکن وہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے میرے بھائی، اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کا حق مارنا، کسی کا حق دبانا یہ کس کی سنت ہے؟ کیوں جی؟ یہ کسی کا حق مارنا، کسی کا حق دبانا یہ کس کی سنت ہے؟ ابو جہل دی۔ کدی سنت ہے؟ ابو جہل دی۔ اور کسی مجبور کے ساتھ چلنا یہ کس کی سنت ہے؟ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی یقین کریں ہماری زندگی کا یہ سب سے بڑا خطبہ ہوگا، سمجھ لیں اگر ہم صرف اسی بات پہ عمل کر لیں کہ یار زندگی میں کسی کو تکلیف کے اندر مبتلا نہیں کریں گے، کسی کی زندگی میں تکلیف میں اضافہ نہیں کریں گے، کسی کی پریشانی میں اضافہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اگر اللہ نے توفیق دی تو کسی کی مشکل کم کرنے کی کوشش کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تیار ہیں جی؟ ہاتھ کھڑا کریں میں زیارت کروں کہ یار کسی کی اگر آپ تکلیف دور کر سکتے ہیں، اللہ نے وسائل دیے ہیں، پیسہ لگا دیں، نہیں وسائل دیے اپنی زبان لگا دیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، چلے جائیں اس کے ساتھ ہی چلے جائیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور آپ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مسلمانوں تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، اور بھائی بن کے دکھاؤ۔ بھائی بھائی کا کیا ہوتا ہے؟ دستے بازو ہوتا ہے۔ کہ اسی تے اللہ دے حکم نہ ساڑا پر آپ پوڑی چڑھے ہوئے تو اسی کھچ کے دوڑ جانے بھی یہ مرد ہے تو سانو سکون ہوئے گا، یہ ڈگے گا تو سانو سکون ہوئے گا، لت باں ٹوٹے گی تو سانو سکون ہوئے گا۔ یہ نہیں کہتے کہ یار یہ سیڑھی پہ چڑھ گیا تو یا اللہ اسے اور بلندیاں عطا کر، یہ نہیں کہتے، بلکہ وہاں آنکھیں پھٹ جاتی ہے کہ یار یہ اوپر کیسے چڑھ گیا، یار اس نے دکان کہاں سے بنا لی، اور یار اس نے گھر کہاں سے بنا لیا ہے، اور یار دیکھو پیسے کتوں آ گئے۔ یعنی مسلمان کے بارے میں آنکھیں پھٹ جاتی ہے۔ خدا دی قسم کسی کو اللہ نے موٹر سائیکل دے دی ہے تو چار بندے بیٹھے اے شام تک تبصرہ کرتے رہتے ہیں انہیں ضرور کسی نے وڈیا ہی، یہ موٹر سائیکل ایویں نہیں بنتی پا جی، یہ کسی نے وڈ گیا ہے۔ اور نہیں میرے محترم بھائی، ہم بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، اور سونے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، لیکن ایمان کا رشتہ قیامت کے دن بھی مضبوط ہوگا۔ یہ اتنا مضبوط رشتہ ہے قیامت کے دن بھی مضبوط ہوگا، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات ذی وقار پھر اس روم کے بادشاہ نے سوال کیا ابو سفیان سے، ابو سفیان میرا سوال یہ ہے کہ آیزیدون ام ینقصون، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں مکہ المکرمہ میں، یہ دعوت آگے بڑھ رہی ہے یا سکڑنا شروع ہو گئی ہے؟ تو ابو سفیان کہتا ہے یار مخالفت اپنی جگہ پہ، دشمنی اپنی جگہ پہ، ہم نے بڑا روکنے کی کوشش کی ہے، ہم نے بڑا ورگلانے کی کوشش کی ہے، ہم نے لوگوں کو طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا کیا ہے، لیکن پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، پورا قبیلہ مسلمان ہو رہا ہے، پورا خاندان مسلمان ہو رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں دن بدن مسلمان ہو رہے ہیں،
سونے نبی کی سیرت اتنی خوبصورت ہے، اس محمد کا کردار اتنا سونا ہے کہ جو ایک دفعہ دیکھتا ہے وہ دیوانہ ہی ہو جاتا ہے۔ اب تو اسلام اتنا پھیل گیا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک ریاست قائم کر لی ہے، اور وہ ریاست کون سی ہے؟ وہ مدینہ المنورہ کی ریاست ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک ریاست قائم کی ہے جہاں پہ ہر طرف اسلام ہی اسلام ہے، اور اس نے کہا حل یریدون حل یرتد احد منہم سہتۃ۔ ابو سفیان، میرا سوال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا بتا دے جس نے محمد کو چھوڑ کے واپس کفر کو اختیار کیا ہو۔ اس نے کہا کہ دشمنی مخالفت اپنی جگہ پہ ہے، اے بادشاہ سلامت، ہم نے بڑی بڑی تکلیفوں کے اندر مبتلا کر کے لوگوں کو دیکھا ہے۔ بلال کو ہم نے تپتی ریت پہ لٹا کے دیکھا ہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، اس کی زبان پہ ایک ہی نام ہے، وہ اللہ کا نام ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مسلمان اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی کو پڑھی ہے، میں نے گزشتہ جمعے میں ان کا ذکر کیا تھا۔ حضرت صہیب رومی آخری باتیں اس جمعہ کی، وہ روم سے چلے ہجرت کر کے مکہ المکرمہ میں آ گئے، اللہ نے صلاحیتیں دی، وہاں پہ انہوں نے کاروبار کیا، تجارت کی، اللہ نے پیسہ دے دیا، اپنا عالی شان گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد وہاں سے رشتہ بھی مل گیا، اللہ نے بچے بھی دے دیے۔ اب اس دوران اللہ نے اسلام دے دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ خدا کی قسم یہ چھوٹی نعمت قیامت کے دن بڑے بڑے کافر دے کے کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اللہ ہے کاش دنیا میں ہم ایک لمحے کے لیے مسلمان ہو جاتے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے ماں باپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی، اللہ ہمیں کامل مسلمان بنا دے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صہیب رومی وہاں پہ آئے، تجارت کی، بیوی بچے ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ محمد عربی مکہ چھوڑ کے مدینہ المنورہ چلے گئے، اب ان کا دل نہیں لگتا، اپنی بیوی سے کہتے ہیں اب یہاں رہنے کو جی نہیں چاہتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں جتنا سامان آپ پیک کر سکتے ہیں اٹھا سکتے ہیں وہ ساتھ لے لو، اپنے بچوں کو پکڑو، ہم یہاں سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت صہیب رومی نے تیر اور تلوار پکڑ لی، اپنی سواری پہ بیٹھ گئے۔ جب مکہ سے نکلنے لگے ہیں تو سجن آ گئے۔ کون آ گئے؟ سجن، دوست، وہ مخالف آ گئے اور مشرکین مکہ جمع ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی کہتے ہیں کہ لوگوں آپ مجھے جانتے ہو، میں صہیب رومی ہوں، یہ جتنے تیر میرے پاس ہیں اتنے بندے میں قتل کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ آؤں گا۔ آپ کو پتہ میرا نشانہ خطا نہیں جاتا، تو جتنے تیر ہیں اتنے بندے تو میں ماروں گا، اس کے بعد میری جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم، خدا کی قسم یہ بات سنانا میرے لیے بہت آسان ہے، آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں تو ہماری زندگیاں گزر جائیں گی اس مقام پہ پہنچتے پہنچتے۔ انہوں نے کہا حضرت ہم لڑنے نہیں آئے آپ سے، آپ جانا چاہتے ہیں جائیں، ہمیں کوئی مشکل نہیں، جائیں آپ، چھوڑ کے جائیں مکہ، لیکن ہمارے کچھ مطالبے ہیں۔ یہ جو آپ کی بیوی ہے یہ ہماری بیٹی ہے، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے۔ صہیب رومی نے کہا آپ لے لیں، اپنی بیٹی اپنے سپرد کریں۔ کہا یہ بچے یہ بھی ہمارے ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ کہا یہ بچے بھی حاضر ہیں، لے لو۔ اسی بیوی کے لیے، اسی بچوں کے لیے آج مسلمان نے اسلام سے دوری اختیار کر لی ہے۔ ان بچوں کی خواہشات کو، بیوی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آج مسلمان دین اسلام سے دور ہوا ہے، اللہ سے دور ہوا ہے اور اپنی آخرت سے غافل ہوا ہے انہی بچوں کے لیے۔ جبکہ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو دیکھنا تمہارے بیوی بچے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ آج ہماری نماز جا رہی ہے تو صرف اپنی بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی وجہ سے، اسلام چھوڑا ہے تو اپنے بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی وجہ سے، قرآن نہیں پڑھتے تو اپنی بیوی بچوں کی نظر ضرورتیں ہمارے دل و دماغ پہ سوار ہیں۔ لیکن صہیب کہتے ہیں اپنے بچے بھی لے لو، بیوی بھی لے لو۔ انہوں نے کہا یہ سواری بھی آپ نے مکہ المکرمہ سے لی ہے، یہ سواری بھی جانے نہیں دیں گے۔ صہیب کہتے ہیں سواری بھی لے لو۔ انہوں نے کہا جو تم نے تجارت کی ہے، پیسہ کمایا، وہ دولت کہاں، سونا چاندی، وہ تم نے مکہ المکرمہ سے کمایا، ہم جانے نہیں دیں گے۔ صہیب رومی کہتے ہیں میرے گھر میں سارا ساز و سامان پڑا ہوا، جا کے لے لو، ہر کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ کہا صہیب اب پیدل جا سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم مکہ المکرمہ سے صہیب رومی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، پیار میں پیدل چلنا شروع ہو گئے۔ آج آپ مکہ المکرمہ سے نکلے، عالی شان سڑکیں، عالی شان سڑکیں،
تب بھی آپ کو بہترین سواری پہ بھی آپ مکہ سے نکلتے ہیں تو کئی گھنٹے آپ کو لگتے ہیں مدینہ پہنچتے ہوئے۔ اس وقت یہ سڑکیں نہیں تھی، صہیب رومی پیدل جا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم حالت اور کیفیت یہ تھی، پیدل چلتے چلتے جوتا بھی ٹوٹ گیا۔ جب یہ مدینہ المنورہ پہنچے ہیں، مسجد نبوی میں صبح کا منظر ہے، فجر کا وقت ہے، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا محبوب آپ کا ایک غلام سب کچھ چھوڑ کے آ رہا ہے۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی سے اٹھے، مصلی پاک سے دروازے میں پہنچے، دیکھا حضرت صہیب رومی گرتے گراتے پاؤں سے خون نکل رہا ہے، ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں رابیہ صہیب، حضرت صہیب سونے نبی کے جسم اطہر کے ساتھ لگا ہوا ہے، زاروں کی طرح رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، دل پھٹا ہوا، اللہ کی قسم دل پھٹا ہوا ہے۔ حضرت صہیب کو سینے سے لگا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رابیہ صہیب، اے صہیب تو کتنا خوش نصیب ہے، تو نے بڑی خوبصورت تجارت کی ہے صہیب، تو نے بڑی خوبصورت تجارت کی ہے۔ صہیب روتے کہتے اللہ کے رسول میں نے کون سی تجارت کر لی ہے؟ ان لوگوں نے میری بیوی لے لی، میں نے بیوی بھی چھوڑ دی، میرے بچے چھین لیے، میں نے وہ بھی چھوڑ دیے، میرا گھر بار میری ساری زندگی کی کمائی سب کچھ لے لیا، میں اکیلا تنہا اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں آیا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے میرے صہیب یہ سارا کچھ دے کے تم نے اسلام بچا لیا ہے، تم نے دنیا کائنات بچا لی ہے، سب کچھ بچا لیا صہیب، سب کچھ بچا لیا۔ آج ہم نے یہ دنیا بچا لی اور دین قربان کر دیا، نماز قربان کر دی ہے، سچائی، دین، ایمان، اخلاق، خدا کی قسم رزق حلال، خوف خدا وہ سارا قربان کر دیا اور پیسے کما لیے۔ اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔